بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ حقیقت کے بارے میں ہے کہ ما ہوا کے بارے میں، کہ اگر دو چیزوں یا دو سے زیادہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کیا آئے گا۔ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ فرس اور انسان، ان دونوں چیزوں کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو فرس اور انسان اس کی جنسی قریب ہم کیا دیکھیں گے، یہ دونوں شریک ہے حیوان میں، یہ بھی جاندار ہے اور یہ بھی جاندار ہے، تو دونوں حیوان میں شریک ہے، تو اس کے جواب میں آئے گا حیوان۔ اس طرح فرس اور غنم، یہ بھی حیوان اور یہ بھی حیوان، دونوں حیوان کے افراد ہیں، ان دونوں جاندار ہیں، تو اس کے جواب میں بھی آئے گا حیوان۔ درخت جس میں نامی ہے، انگور اور حجر جو ہے جس میں مطلق ہے، تو اس کے جواب میں بھی جس میں مطلق آئے گا، اس لیے کہ جس میں نامی اگر ہم کہیں گے تو اس میں درخت آئے گا لیکن حجر نہیں آئے گا، اس لیے کہ حجر جو ہے یہ جس میں نامی نہیں ہے۔ آسمان، زمین اور زید، یہ جس میں مطلق ہے۔ شمس و قمر اور درخت انبا، یہ بھی جس میں مطلق ہے، اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ جسم مطلق، یعنی ما ہوا کے ذریعے سے اس کے سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں آئے گا، اس کے جواب میں بھی آئے گا حیوان، اس لیے کہ سارے جاندار ہیں۔ انسان یہ حیوان ناطق، فرس حیوان صاحل یعنی نہلانے والا، حمار حیوان ناحق، بکری، اینٹ، پتھر اور ستارے، اس میں سے یہ حیوان اور یہ جسم میں سب شریک ہے، جسم میں سب شریک ہے، تو اس کے جواب میں آئے گا جس میں مطلق۔ اور پانی، ہوا اور حیوان، یہ تو جسم ہے لیکن یہ جسم نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ تینوں پھر یہ جسم میں، یہ جسم اور یہ تینوں کس میں شامل ہیں؟ جوہر میں شریک ہے، جوہر میں شریک ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ اس طرح کے اگر 3-4 چیزیں آپ کو دے دے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسا کون سا لفظ ہے کہ اس میں یہ سارے شریک ہوتے ہیں، تو وہ اس کا جواب ہوگا۔ تو فرس اور انسان حیوانیت میں شریک ہے، فرس اور غنم بھی حیوانیت میں شریک ہے، درخت انگور اور حجر جس مطلق میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے، آسمان، زمین و زید جس مطلق، شمس، قمر اور درخت انبا جس میں مطلق میں، یہ حیوانیت میں، یہ حیوان ناطق ہے، یہ حیوان صاحل ہے، یہ حیوان ناحق ہے، اور یہ جس میں مطلق ہے اور یہ جوہر ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، تمرین نمبر 10۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔